کی آیت نازل ہوئی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی عرب کا ماحول چرمرا کر رہ گیا اور عرب کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں پیدا ہو گئی۔ دارمی کی روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، یہ ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن زمانے جاہلیت کے اندر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے بہت سے بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کیا ہے۔ بچیوں کو آر سمجھا کرتے تھے، بوجھ سمجھا کرتے تھے۔ وہ صحابی رسول تشریف لاتے ہیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس زمانے جاہلیت کے جرم کا کیا ہوگا؟ میں نے اپنے انہیں ہاتھوں سے کتنے معصوم بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، آپ کے صحابہ خاموش ہیں۔ ایک صحابی تھے تو صحابہ ناراض ہو گئے کہ تم نے کون سی ایسی بات چھیڑ دی ہے، تم نے ایسا کون سا واقعہ چھیڑ دیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے شہما خاموش ہو جاؤ، میرے اس بھائی کو، میرے اس صحابی کو واقعہ بیان کرنے دو۔ وہ صحابی رسول جو اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی، چاند جیسی بچی تھی، پھول جیسی بچی تھی، بہت حسین و جمیل اور خوبصورت میرے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی۔ میں نے اس کو زندہ زمین کے اندر دفن کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اے اللہ کے حبیب میری بیوی رونے لگی، مجھ سے التجا کرنے لگی، مجھ سے معذرت کرنے لگی، کیا ہے میرے شوہر پھول جیسی بچی کو تم قتل مت کرو، اس کو زمین کے حوالے مت کرو۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس بچی پہ رحم کھا گیا اور بچی کو زندہ دفن نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ لیکن جیسے جیسے وہ بچی بڑی ہوتی گئی، 3 سال کی، 4 سال کی، مجھے زمانے کے تانے سننے کے لیے میں تیار ہو گیا۔ بچی کی بڑھتی عمر کو میں دیکھنے لگا اور اس کی کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے دیکھنے لگا کہ میں اس کے کھانے کے لیے کہاں سے انتظام کروں گا، اس کی شادی اور بیاہ کا میں کیسا انتظام کروں گا۔ یہ میرے سامنے الگ مسئلہ ہے، لوگوں کے تانے اور رسوائیاں سننے کے لیے مجھے الگ تیار ہونا پڑے گا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میری بچی 6 سال کی ہوئی، زمانے جاہلیت کے شیطان نے میرے دل میں کروٹ لیا اور ایک دن میرے دل کے اندر خیال آ گیا، میں نے اپنے اس معصوم بچی کو نہلایا دھلایا اور نیا کپڑا پہنا کر صحرا کے اندر، جنگل کے اندر نکل گیا۔ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ننھی سی بچی میری انگلی کو پکڑ کر چلنے لگی اور چلتے چلتے بیابان صحرا کے اندر میں چلا گیا۔ میں نے وہاں دیکھا ایک ویران کنواں تھا۔ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کنویں کے پاس اپنی بچی کو لے کر گیا اور میں نے پیچھے سے اپنی بچی کے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور اٹھا کر اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچی کے بازو کو پکڑا اور اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن سوچتا ہوں زمانے جاہلیت کے جرم کا کیا ہوگا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس کھڑا ہوں، لیکن میری بچی کی آخری آواز، جو آخری جملہ انہوں نے اپنی زبان سے کہا، آج بھی میرے کانوں کے اندر ٹکرا رہے ہیں۔
जब मैंने अपनी बच्ची को उस कुएं के अंदर फेंका, मेरी बच्ची के आखिरी जुमले अब्बू अब्बू जान मुझे इस कुएं के अंदर अकेला और तन्हा कहां छोड़कर जा रहे हो। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही मेरी बच्ची की आवाज मेरे कानों के अंदर आज भी टकरा रही है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं और आप के आंसू, आपकी दाढ़ी मुबारक आपके आंसुओं से तर हो गए। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए उस जुर्म का क्या होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम ले आओ, इस्लाम लाने के बाद पिछले के तुम्हारे सारे के सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देगा।